کہا سامنے تو گیا تھا، تھکا تھکا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں مسافت سے نہیں، ہیبت سے تھک گیا۔ کہا نہیں مسافت سے نہیں تھکا، ہیبت سے تھک گیا۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بزدلوں اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ بزدلوں اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ بزدلوں اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بزدلوں اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ۔ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ، دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ، اس کے چہرے سے جرأت نمودار ہے۔ بزدلوں اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ، اس کے چہرے سے جرأت نمودار ہے۔ موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے۔ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے، اس کے چہرے سے جرأت نمودار ہے۔ موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے۔ دبدبا، رعب اور تمکنت پھر سکون، دبدبا، رعب اور تمکنت پھر سکون۔ بندہ جب دبدبے میں ہوتا ہے، رعب میں ہوتا ہے، بے سکونی بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیفیت الگ ہے۔ اس نے کہا دبدبا، رعب اور تمکنت پھر سکون، اپنی ہر ایک ادا سے یہ کرار ہے، اپنی ہر ایک ادا سے یہ کرار ہے۔ سب سروں پہ صحاب قضا چھا گیا۔ غازی کو دیکھا نہیں، صرف غازی کا حلیہ سنا، غازی کا نقشہ سنا، غازی کے آنے کا انداز سنا۔ سب سروں پہ صحاب قضا، صحاب کہتے ہیں بادل کو، سب سروں پہ صحاب قضا چھا گیا۔ سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں یا سچ مچ علی آ گیا۔ سب سروں پہ صحاب قضا چھا گیا، سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی آ گیا۔ 10 لاکھ کے اتنا قریب آ گیا، 10 لاکھ کے اتنا قریب آ گیا غازی، ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کے کان لڑ گئے۔ صرف سنو نہیں بلکہ فالو بھی کرو۔ ادھر 10 لاکھ ہیں، ادھر عباس اکیلا ہے، ادھر سیراب ہے، ادھر پیاسا ہے، ادھر تیر و تلوار ہے۔ یہ نہتا ہے، یہ نہتا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ 10 لاکھ کے لشکر کے سالار سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے۔ حالت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، عباس کا سر اٹھا ہوا۔ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، غازی کا سر اٹھا ہوا ہے، غازی کا سر اٹھا ہوا ہے۔ 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے، عباس کی آنکھوں میں سکون ہے۔ 10 لاکھ کے چہرے پر دہشت ہے، عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے۔ 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے۔
10 लाख घबरा रहा है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के अली का लाल पूरे जलाल में कहता है, अब जिसकी जमीर की छत पर गाजी का अलम है, जिसकी जमीन की छत पर गाजी का अलम है, मैं गाजी के नौकरों के सामने गाजी की करेज का एक जुमला पढ़ता हूं, अगर समझ आ जाए तो जरूर बोलना। 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के अली का बेटा फरमाता है, बदचलन बद अदब ला नसब शामियों, बदचलन बेअदब ला नसब शामियों। ये हुजूम बगावत यहाँ किस लिए? बदचलन बेअदब ला नसब शामियों, ये हुजूम बगावत यहाँ किस लिए? तुम हैवान सीरत गुरो सर दर गुरो, तुम हैवान सीरत गुरो दर गुरो, मुंह उठाए चले हो वहां किस लिए? तुम हैवान सीरत गुरो दर गुरो, मुंह उठाए चले हो वहां किस लिए? जुल करम जी शरफ खानदान के लिए, यह है जुल्मत भरा कारना किस लिए? जुल करम जी शरफ खानदान के लिए, यह है जुल्मत भरा कारवा किस लिए? तुम भला हो भी क्या, तुम भला हो भी क्या, क्यों ये लश्कर बना? अब्बास की जुर्रत देखिए, फरमाते हैं तुम भला हो भी क्या, क्यों ये लश्कर बना? वो 10 लाख है, अब्बास कहता है तुम भला हो भी क्या, तुम भला हो भी क्या, तुम भला हो भी क्या, क्यों ये लश्कर बना? जाहिलो आ गए हो कहां किस लिए, कहां किस लिए? जाहिलो आ गए हो कहां किस लिए? फरमाते हैं कि सरकशी करने वाले सुनो गौर से, ये वली अपने अल्लाह का भी औन है। फरमाते हैं कि सरकशी करने वालों सुनो, ये वली अपने अल्लाह का भी औन है। अरे जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे, तुम नहीं जानते हो कि वो कौन है? सरकशी करने वाले सुनो गौर से, ये वली अपने अल्लाह का भी औन है, जिसकी चौखट की गाजी गुलामी करे, तुम नहीं जानते हो कि वो कौन है। बीच मजमे में से किसी ने कहा कि हमें क्या पता वो कौन है? फरमाया अच्छा, मुमकिन है कल आदिल की अदालत लगे, उसमें तुम यही कह दो। फरमाते हैं मुमकिन है कल उस आदिल की अदालत लगे और तुम्हें मुजरिम बन के कटहरे में खड़ा रहना पड़े, तुम कह दो हमें पता ही नहीं था हुसैन कौन है। पता होता तो आते ही नहीं हुसैन से लड़ने। आओ मैं बताता हूं हुसैन कौन है, आओ मैं तुम्हें अब्बास की जबानी से बताता हूं कि हुसैन कौन है। अब्बास फरमाते हैं कौन है हुसैन? तारुफ चाहते हो? वो है हुसैन, नाम खुद जिसका रखा है यजदान ने, वो है हुसैन, नाम खुद जिसका रखा है यजदान ने, नाम खुद जिसका रखा है यजदान ने, जो महब में शरीयत बचाता रहा। तवज्जो से सुनो यार, नाम खुद जिसका रखा है यजदान ने, जो महद में शरीयत बचाता रहा, इसराफील इसका झूला झुलाता रहा, अपने नूरी परों पर सुलाता रहा, करके जिक्र जली पढ़ के नादे अली, जिसको जिब्रील लोरी दिलाता रहा, करके जिक्र अली, करके जिक्र जली पढ़ के नादे अली, जिसको जिब्रील लोरी सुनाता रहा, जिसके झूले से बेपर को पर लग गए, जिसके झूले से बेपर को पर लग गए, जिसके झूले से बेपर को पर लग गए, फख्र से झूमता मुस्कुराता, जिसके झूले से बेपर को पर लग गए, जिसके झूले से बेपर को पर लग गए, फख्र से झूमता मुस्कुराता रहा। फरमाते हैं वो है शब्बीर जो अपने घर से लिए अंबिया की मदद का इरादा चला, वो है शब्बीर जो अपने घर से लिए अंबिया की मदद का इरादा चला। अरे वो है शब्बीर जो फर्श पे कम चला और जिसने मोहम्मद पे जरूर पढ़िए मोहम्मद वाले
شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا۔ بس چند فقرے اور فضائل کی منزل ختم۔ عباس خطبہ دے رہے تھے، 10 لاکھ کے مجمع سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ یہ اسپیکر ذرا ہٹا کر اس پیچھے والے بندے سے پوچھئے میری آواز آ رہی ہے، کہے گا نہیں۔ وہاں 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، اور عباس نے پہلے سیکنڈ میں سنا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ مارا جائے گا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔ گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی عباس کے نورانی ماتھے پہ۔ ام البنین کا دودھ علی کا لہو بن کے عباس کی رگوں میں اترنے لگا۔ گھوڑے کو مہمیز کیا غازی نے، گھوڑے کو مہمیز کیا غازی نے، رہوار کو ایل لگائی، گھوڑے کو بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ عباس کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے۔ بس اب عقیدہ ہی پڑھنا ہے، میں نے تو عقیدہ ہی پڑھنا ہے۔ عباس کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے۔ 6 لاکھ فوجیوں کو کراس کیا میرے عباس کے گھوڑے نے۔ 6 لاکھ کے بعد عباس کا گھوڑا ایک گھوڑے کے قریب رکا، سر اٹھایا سخی نے، گھوڑے سوار کو دیکھ کر فرمایا تو نے ہی کہا ہے نا کہ میں مارا جاؤں گا۔ یہ لفظ کتاب کی ہیں، ڈر کے مارے اس کی زبان تالو سے لگ گئی، بولنا چاہتا ہے بول نہیں پا رہا ہے۔ ویسے بھی تمہیں پتا ہے جرم ہو جائے تو بندہ سر سے کام لیتا ہے۔ مجرم جب کسی دربار میں حاضر ہوتا ہے نا تو پھر منہ سے کام نہیں لیتا، کبھی سر یوں کر دیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی یوں ہو گیا، کبھی یوں ہو گیا۔ جب جرم ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اسے گھوڑے سے اٹھایا، اٹھا کر اسے ہوا میں لہرایا، لہرا کے فرماتے ہیں 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں۔ تو نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ مارا جانا تو دور کی بات، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو جو تجھے چھڑا کر لے جائے۔ 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو جو تجھے چھڑا کر لے جائے، یہ کہہ کر اسے زور سے زمین پر پھینکا، گردن لگا کر فرمایا آخری ایک منٹ اور گفتگو فضائل کی تمام۔ عباس فرماتے ہیں کہ چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے، چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ میں وزیر حسین اور مشیر حسن، میں وزیر حسین اور مشیر حسن، میں وزیر حسین اور مشیر حسن۔ اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے، اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے۔ عباس فرما رہے ہیں میں حسین کا وزیر اور حسن کا مشیر ہوں، فرماتے ہیں میں وزیر حسین اور مشیر حسن۔ اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے، اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے۔ فرماتے ہیں شرم نہیں آتی مجھے دھمکی، اور یہ ترجمہ مجھ سے ہو نہیں سکا عزیزو، ترجمہ وہ ہو نہیں سکا جو غازی نے کہا، چونکہ منبر پہ پڑھنا تھا، ماں بہنوں کے سامنے گفتگو کرنی تھی، بس میں کر گیا، کچھ نہ کچھ گزارا، ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے، اور شرم نہیں آتی نہ گناہوں کی حد نہ قدر کی سند، شرم نہیں آتی تمہیں نہ گناہوں کی حد نہ قدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے۔ نہ گناہوں کی حد
نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے، اور شہر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے۔ شہر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے، موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے احساس سے، احمقوں قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے۔ موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے احساس سے، احمقوں قتل کی دھمکی اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے۔ لشکر شام میں سے کسی نے کہا عباس تو نہتا ہے، ہمارے پاس اسلحے ہیں، تو جنگ کیسے لڑے گا؟ تب حضرت عباس نے فرمایا گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم، گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، گر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، گر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جا، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے، کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، گر میں چاروں طرف تھوک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے، اور کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، صرف انہیں واپس بھیجنا ہے۔ عباس نے لشکر شام سے فرمایا کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائے روحیں میرے ہاتھ میں، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائے روحیں میرے ہاتھ میں۔ آخری 6 مصرے اور فضائل کی گفتگو تمام۔ آخر میں حضرت عباس فرماتے ہیں جاؤ سوچو کہ تم کون ہو، جاؤ سوچو کہ تم کون ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی، کس کی تعداد زیادہ ہے کم کون ہے، کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی، جاؤ سوچو کہ تم کون ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی، کس کی تعداد زیادہ ہے کم کون ہے، کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی، جاؤ کس کی تعداد زیادہ ہے کم کون ہے، کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی، کون کمزور ہے کون شہزور ہے، کون کمزور ہے کون شہزور ہے، کل کھلے گی کلی سب کے اوقات کی، آرزو ہے خدا معرفت دے تمہیں میرے آقا کی، شبیر کی ذات کی، کون کمزور ہے کون شہزور ہے، کل کھلے گی کلی سب کے اوقات کی، آرزو ہے خدا معرفت دے تمہیں میرے آقا کی، شبیر کی ذات کی۔ اتنا فرما کر حضرت عباس نے گھوڑے کو خیام حسینی کی طرف موڑا اور شامیوں سے حقارت سے کہا اپنی جرت پہ جس جس کو بھی ناز ہے آئے آگے بڑھے اور مجھے ٹوک دے، میں اکیلا ہوں اور تم تو 10 لاکھ ہو،
ہے کسی میں جرت تو مجھے روک دے، ہے کسی میں جرت، اپنی جرت پہ جس کو ناز ہے آئے آگے بڑھے اور مجھے ٹوک دے، میں اکیلا ہوں اور تم تو 10 لاکھ ہو، ہے کسی میں جرت تو مجھے روک دے۔ بس ازادارو، میں اس سے 1000 گنا بڑے فضائل بھی پڑھ دوں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اجڑ گیا بطول کا گھر، اتر گئی زینب کی چادر، بجھ گیا نبی کے قبر کا چراغ۔ اب مجھے صرف چند جملے مسائل کے پڑھ کے، ابھی میرے بعد جناب مربع صاحب کو بھی یہ تقریر کرنی ہے، تو ایک چند منٹ 5 منٹ اس کے بعد دعا اور ختم۔ تو دعا کیجئے اپنے لیے، تمام عزاداروں کے لیے، اور ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ اگر کسی کو اٹھ کر جانا ہے تو ابھی چلا جائے، دوران مصائب نہ اٹھنا، دکھی نہ کرنا مجھے، کسی کے اٹھنے کا دل ہو، کسی کے پاس وقت نہ ہو، چلا جائے، خدا را مصائب میں نہ اٹھا کرو، ڈسٹرب نہ کیا کرو، اتنی دیر جو بیٹھے رہے ہو، 5 منٹ میں اور پڑھوں گا زیادہ سے زیادہ، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ مصائب سننے اور کون کون آیا ہوا ہوتا ہے۔ تم تو توہین مصائب کر کے چلے جاتے ہو، دوران مصائب اٹھ کے چلے جاتے ہو، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو یہی پتا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں سے آئے ہو، تمہیں کیا پتا کون شام سے آیا ہوا ہے، کوئی کوفے سے آیا ہوا ہے، کوئی بقی سے آیا ہوا ہے، تم چین سے ہو، وہ بے چین ہے، تم ٹھیک ہو، وہ زخمی ہے، تمہاری آنکھوں سے پانی نہیں رکتا، ان کی آنکھوں سے لہو نہیں رکتا۔ کیسے بتاؤں تمہیں کون کون کس کس حالت میں آیا ہوا ہے۔ علماء سے بھری پڑی ہے بستی ماشاءاللہ، آنکھیں بھر گئی آپ کی آنکھوں سے، مولا تمہاری آرزویں پوری کرے، مولا آپ کی مشکلیں حل فرمائے، مولا ان جوانوں کو کسی غم میں نہ رلائے۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ کیا کہا تھا منہال سے سرکار سجاد نے، جب آ کے منہال نے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میرا دل کہتا ہے اب شادی میں شرکت کریں، نہ رونا ہے جس بندے کو میں حکمن کہتا ہوں وہ بندہ سر نیچے کر لے۔ طرف کا سجاد نے کہا منہال جب سے میرے اکبر نے دین چھوڑی ہے نا، میں منہال جب سے میرے اکبر نے دین چھوڑی ہے نا، میں شادیوں میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ جسے ماتم کرنا آتا ہے وہ کیوں امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ مارا کرو سینے پہ۔ جب سے میرے اکبر نے دین چھوڑی ہے میں شادیوں پہ جانے کے قابل نہیں رہا۔ واپس آیا منہال، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، مولا کو دعوت دے آیا، اس نے کہا ہاں۔ مولا نے کہا میں نہیں آ سکتا، جب سے میرے اکبر نے دین چھوڑی ہے میں شادیوں میں جانے کے قابل نہیں رہا۔ تڑپ کے اٹھی، اس نے کہا تو نے بیمار کے زخم جگا دیے، تو نے بیمار کے زخم جگا دیے، جا سرکار سے پوچھ وہ کیسے آئیں گے۔ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر غلط پڑھوں قیامت تک مجرم حسین کا۔ منال واپس گیا، کہا مولا کوئی طریقہ ہے میرے گھر آنے کا۔ سجاد نے کہا بس ایک طریقہ ہے، تو اپنے گھر میرے بابا کی مجلس کر، اور تمہاری جوانی سلامت رہے اور تمہاری آنکھیں سلامت رہے، اللہ کرے تمہیں کبھی نہ رونا پڑے۔ کیا قبولیت ہے مجلس کی، مولا بانیان مجلس کی حاجت پوری فرمائے۔
فرمایا بس ایک طریقہ ہے، تو اپنے گھر میرے بابا کی مجلس کرا، میں مجلس میں آؤں گا۔ منہال نے کہا مولا ٹھیک ہے، مجلس کا وقت طے ہو گیا۔ منہال نے آ کر خبر دی مولا مجلس شروع ہے، تشریف لے آئیے۔ جانے لگے میرے مولا، شام کی ملکہ نے آ کر کہا سجاد میں نے سنا ہے تیرے کسی ماتمی کے گھر تیرے بابا کی مجلس ہے؟ کہا ہاں اماں ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا پھر باقر کو اپنے ساتھ لے جا، جب ذاکر مسائل شروع کرے گا باقر کو بھیج کر مجھے بلا لینا۔ طرف پڑے سجاد، اماں آپ فضائل نہیں سنتی؟ کہا میں ابو الفضائل کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھ سے زیادہ فضائل کسے آپ؟ مجھ سے زیادہ فضائل کسے آتے ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ اس بستی میں، اس سیدوں کی بستی میں آج کوئی بندہ ایسا ہو جو اس جملے پہ ماتم نہ کرے۔ سجاد نے کہا پھر اماں آپ خود ام المصائب ہیں، آپ سے بڑے مصائب کسے آتے ہیں؟ سجاد کی سرخ آنکھوں پر بوسہ دیا علی کی بیٹی نے۔ مجھے نہیں پتا تمہیں سرخ آنکھیں سمجھ آئیں یا نہیں آئیں، بیٹے کی لال آنکھوں پر بوسہ دیا علی کی بیٹی نے اور آہستہ سے کہا بیٹا میں مصائب سننے نہیں جاتی، میں ذاکر